حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں تو کسی خبیث آدمی نے یہ کہہ دیا، اب بڑا نافرمان اور بڑا جاہل تھا، کہنے لگا آپ سے تو کتا بہتر ہے، آپ سے تو کتا بہتر ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری بڑے عالم اور فقیہ تھے، تو آپ کے شاگرد ساتھ میں چل رہے، تو کہا حضرت جواب دیجئے۔ تو کہا کہ میں جواب کیا دوں؟ کہا کہ یہی کتے سے بہتر ہوں، اس کو بتائیے کہ آپ ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہے۔ تو یہ کہنے لگے اگر میں جنت میں جاؤں تو کتے سے بہتر، مر جاؤں اور جنت میں جاؤں تو کتے سے بہتر، اگر میں مر جاؤں اللہ کے سامنے پیشی ہو اور دوزخ میں جاؤں تو میں کتے سے بدتر۔ میرا جواب اس وقت میرے زبان پر ہو جس وقت میں جنت میں چلا جاؤں، ابھی تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو گناہگار کو بھی ہم گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو کسی کو غریبی کی وجہ سے حقیر کیوں سمجھے؟ حقیر سمجھنے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی بدصورتی ہوتی ہے، جس بھی وجہ سے اگر ہم کسی کو حقیر اور کسی کو چھوٹا اور کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اسے دی ہے۔ بدصورت کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے، غریب کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے اسے غریب بنانے میں۔ غریب امیر سے ایک حدیث کے مطابق 70 سال پہلے جنت میں جائے گے، جو عبادت گزار غریب ہے۔ غریب تو بہت ہے لیکن عبادت گزار بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ غریب ایسے بھی ہیں کہ جو غربت ہونے کے باوجود بھی مسجد سے دور ہے اور دین سے دور ہے، اور جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان غریبوں پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ غریبوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی غربت پر صبر کرتے ہیں، حالات پر شکر کرتے ہیں اور شکایتیں نہیں کرتے اللہ سے، اور اپنا دکھڑا روتے نہیں ہیں بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے غریب امیر سے 70 سال پہلے جنت میں جائے گے۔ دوسری حدیث کے مطابق 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، 500 سال پہلے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو ہم کسی چیز کی وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے پیش نظر اسے دی ہے۔ اگر کسی عالم کو اپنے علم پر تکبر ہے تو علم دینے والا اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ کسی عامل کو اپنے عمل پر تکبر ہے، عمل کی توفیق دینے والا اللہ، توفیق چھیننے والا اللہ۔ کسی اہل مال کو مال پر تکبر ہے تو مال دینے اور لینے والا اللہ۔ اسی لیے ذرہ برابر تکبر دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو ہی کسی کا مذاق اڑائے گا۔ تو قرآن میں خاص طور پر یہاں پر یہ نہیں کہا اے لوگوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چونکہ ایمان والوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، اسی لیے فوراً کہہ دیا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، مذاق مت اڑاؤ ایک دوسرے کا، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایک چیز مذاق اڑانا۔ کون سا مذاق جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذاق کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، رشتے نہ ٹوٹے، حوصلہ شکنی نہ ہو، ایسا مذاق جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے میرے لیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ میری دعا قبول کر دے، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے
کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی, رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے تسلی دی اور کہا کہ جوان جنت میں جائیں گے, مگر یہ جو بوڑھے ہو گئے اللہ انہیں جوانی کی دولت سے سرفراز کرے گا اور یہ جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گے. ایسا مذاق کہ کسی کی تحقیر نہ ہو, تذلیل نہ ہو, کسی کو گرا کر دیکھنا نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے اور مائنڈ اچھا کرنے کے لیے, موڈ اچھا کرنے کے لیے ایسا مذاق جائز ہے. جیسے اللہ کے نبی نے لطیف طریقے سے مذاق کیا اس بڑھیا کو, پھر وہ بھی مسکرائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہر عمر کے آدمی کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے, مجھے سفر پر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اونٹ تو نہیں ہے, اونٹ کا بچہ ہے. وہ کہنے لگے اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا, اونٹ کا بچہ سواری کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اونٹ چاہیے سواری کے لیے. اللہ کے نبی مسکرائے اور کہنے لگے جو میں اونٹ تمہیں دینے والا ہوں وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے. ایسا مذاق کہ جس مذاق سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, یہ جائز ہے. حضرت زاہد رضی اللہ عنہم بڑے اللہ والے تھے, مگر رنگ کے سیاہ فام, بڑے کالے, مدینہ المنورہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور تجارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھے طریقے سے ان سے ملاقات کرتے, گھنٹوں آپ بیٹھے رہتے ان کے پاس. جب وہ مدینہ المنورہ میں بازار میں تجارت کر رہے تھے, اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ زاہد تجارت کر رہے, تو اللہ کے نبی پیچھے سے چپکے سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا, حضرت زاہد کی آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے رکھا اور زور سے آواز دی, کہا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. حضرت زاہد مسکرائے اور آواز پہچان لی اور کہا اللہ کے نبی میری کون کیا قیمت دے گا, میں تو بے قیمت غلام ہوں, میں تو حقیر اور ذلیل ہوں, میرے رنگ کی وجہ سے, میرے قبیلے کی وجہ سے میری کوئی کیا قیمت لگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ, فرمایا اللہ کے پاس تیری اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ نے تجھے سب سے زیادہ قیمتی غلاموں میں شریک کیا ہے, اور سب سے بڑی قیمت اللہ کے نزدیک ہے تیری, کہ اللہ کے نبی تجھے پسند کرتے ہیں, اللہ تجھے پسند کرتا ہے, فرشتے تجھے پسند کرتے ہیں. حضرت زاہد بڑے مسکرائے اور بڑے خوش ہوئے. تو ایک ایسی چیز کہ اگر ہم مزاح کے ذریعے سے کسی کا موڈ اچھا کر سکتے ہیں تو یہ تو جائز ہے. لیکن آج ہوتا یہ ہے دوستوں میں کہ مذاق ہم کرتے ہیں تو گالی گلوچ بھی, مذاق میں گالی دے رہے ہیں. سباب المؤمن فسوق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے. فسق کہتے ہیں بڑا ہی گندا عمل. ایک چیز ہے کہ فاحشہ عورت کا فحش کام کرنا, غلط کام کرنا, اور ایک ہے فسق و فجور, ایک ہے مرد کا غلط کام کرنا. تو کسی کو گالی دے دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرم و حیا کے خلاف اس نے عمل کیا ہے. سب سے زیادہ گندا اور غلیظ ترین گناہ مومن کو گالی دینا, مسلمان کو گالی دینا. تو یہاں پر یہی کہا کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے, ہوتا بھی ہے دوست یاروں میں, مذاق بے تکلفی سے اس قدر ہوتا ہے کہ مذاق میں کسی کی ماں اور کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کو شریک کر دیا اور پھر آپس میں جھگڑا, بات جھگڑے تک پہنچ گئی. تو ہمیں خاص طور پہ منع کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ, اور عورتوں کو کیوں کہا الگ سے ولا نساء منہن, کہ
عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. کیوں؟ کیونکہ ایک آیت ایک کے لیے کافی تھی. یہ کہہ دیا کہ تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی تھی. لیکن الگ سے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورتوں میں زیادہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑاتی ہے, کسی کے رنگ کا, کسی کے روپ کا, کسی کی جسامت کا, کسی کے گھر کا, کسی کے شوہر کا, کسی کے بیٹے کا, کسی کی نوکری کا. عورتوں میں یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی اور عورت کا مذاق اڑاتی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو جس کی ماں, بہن اور بیٹی کا تم مذاق اڑا رہے ہو. اور دوسری چیز یہ کہا کہ عورتوں میں اس لیے کہ دو مجلسیں, پرانے زمانے کا خاصہ یہ تھا کہ عورتوں کی مجلس عورتوں کی الگ لگا کرتی تھی اور مردوں کی مجلس مردوں کی الگ لگا کرتی تھی. مخلوط مجلس نہیں تھی کہ عورتیں اور مرد دونوں بھی ساتھ میں شریک ہے, اور مخلوط مکس گیدرنگ والی مجلس ہے کہ ایسی کوئی شادی نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی کہ مرد اور عورتیں آپس میں ایک ساتھ مخلوط بیٹھے ہوئے ہو. ایسی کوئی شادی, ایسی کوئی مجلس نہیں ہوئی.